اللہ نے سارے نبیوں میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے برتر، سب سے خوبصورت جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہستی کو پیدا فرمایا اور سارے عالم کے انسانوں کے لیے نبی کا اعلان فرمایا کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اب میں تم ساری دنیا کا رسول بن کے آیا ہوں۔ آپ کا ظاہر بھی اتنا خوبصورت اور آپ کی زندگی بھی خوبصورت۔ میں آپ کو اللہ کے نبی کا حلیہ بتاتا ہوں۔ آپ تشریف لے جا رہے ہیں مکہ چھوڑ کے مدینہ، راستے میں بھوک لگی، رابطہ ایک خیمہ دیکھا، وہاں ایک بوڑھی عورت بیٹھی۔ آپ نے ان سے کہا ماں جی کچھ کھانے کو ملے گا، پیسے دیں گے؟ اس نے کہا بیٹا بارش نہیں ہوئی، کچھ بھی نہیں ہے، قحط ہے، کھانے کو بھی نہیں ہے، پینے کو بھی نہیں ہے۔ ایک بکری کھڑی تھی بالکل کمزور، اس کے جسم پر صرف کھال تھی۔ آپ نے کہا اس بکری کا دودھ نکال لو۔ وہ کہنے لگی دیکھ تو رہے ہو اس کے جسم پر تو سوائے کھال کر ہے کچھ نہیں، کہاں سے نکالو گے؟ آپ مجھے اجازت دو۔ اب چونکہ ایک عجیب سا واقعہ ہو رہا ہے کہ ایک ایسی بکری سے دودھ نکالنے کی بات ہو رہی ہے جو چل بھی نہیں سکتی، تو بوڑھی آپ کو ایسے غور سے دیکھنے لگی کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے جو اس مری ہوئی بکری سے دودھ نکالنا چاہتا ہے؟ غور سے دیکھ رہی، تو آپ آنکھوں میں سما گئے۔ پھر اس نے اس کو بیان کیا، آپ نے اس بکری کے تھنوں کو پکڑا تو لٹک کے نیچے آ گئے، دودھ سے بھر گئے، تو اپنے بڑے برتن میں دودھ نکالا، اپنے تینوں ساتھیوں کو پلایا، خود بھی پیا، پھر دوبارہ دودھ نکال کے برتن پورا بھر کے اس بڑھیا کو دے دیا اور آپ چلے گئے۔ شام کو اس کا خامد آیا، ابو معبد، انہوں نے کہا ام معبد یہ دودھ کہاں سے؟ کہا اس بکری کی۔ کہا پاگل ہے، یہ تو چل نہیں سکتی، اس کا دودھ کہاں سے آ گیا؟ کہا ایک نوجوان آیا تھا، اس کے ہاتھوں میں کوئی تاثیر تھی، جادو تھا، جس سے یہ دودھ نکلا ہے۔ وہ کہنے لگا انہیں عدیلی، بتاؤ وہ کیسا تھا؟ شاید آپ نے کبھی سنا نہ ہو اپنے نبی کا، تو میں بتانا چاہتا ہوں ہمارے نبی کیسے تھے۔ کہا رأيت رجلا ظاهر الوضاء أبلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجرة ولم تجرب به صعدة وصيم قصيم في عينيه دعج في أشفاره وطف في صوته سحل في لحيته كثافة في عنقه ستع أكحل أحور أزج أقرن إن صمت فعليه الوقار وإن تكلم فسماه وعلاه البهاء أجمله وأبهاه من بعيد وأحسنه وأحلاه من قريب كأن منطقه خرزات نذب يتحدرن فصل لا هزر ولا نزر لم تقتحم عين من قصر ولا تشنه من طول ربعة انظر الثلاثة غصن بين غصنين۔ کیا اماں الفاظ بول گئی، آج تک عالم تھک گیا ترجمہ کرتے ہوئے، کہنے لگی میں تمہیں کیا بتاؤں، میں نے ایک شخص دیکھا، مجھے لگا جیسے 14ویں کا چاند ہی کپڑے پہن کے زمین پہ آ گیا۔ ظاہر الوضاء ابلج الوجه، چمکتا چہرہ، پورا پوچھا۔ ایک اور حدیث بھی ساتھ جمع کر لیتا ہوں۔ عظیم الہامہ، خوبصورت سر، بڑا شدید سواد الشعر، سیاہ کالے بال۔ عظیم الہامہ، سر خوبصورت گلائی میں، واسع الجبین، کھلا ماتھا، ازہر اللون، کلیوں جیسا خوبصورت رنگ چمکتا ہوا۔ پھول میں چمک تھوڑی ہو جاتی، کلی میں زیادہ ہوتی، کلیوں جیسا رنگ چمکتا ہوا۔ ازج الحواجب، یہ بڑے خوبصورت گول۔ آج کل کیسے یہ پینسلیں لگا کے بیچاریاں یہاں تک لے جاتی ہیں، پھر پینسل کا رنگ اتر جاتا ہے، پھر اندر سے کوئی عجیب و غریب نظر آنے لگتا ہے۔ تو میرے نبی کی اللہ نے ایسے خود بنا دی، ایسے پورے چلتی ہوئی یہاں تک آتی تھی۔ من غیر قرن، یہاں بال نہیں تھے، یہاں یہ جگہ خالی تھی۔ جن کے ہوتے ہیں وہ بیچاری یہاں سے نکال ہائے بھی کرتے ہیں اور نکالتے بھی ہیں۔ من غیر قرن، یہاں بال نہیں تھے۔ بینما یرمن یدرہ الغضب، یہاں ایک وین تھی، وین، جب آپ کو غصہ آتا تھا تو آپ غصے کو برداشت کرتے تھے، نکالتے نہیں تھے، برداشت کرتے، تو وہ یہاں ایسے حرکت کرنا شروع کر دیتی تھی، تو اس سے پتہ چلتا تھا کہ اللہ کے نبی غصے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ فی عینیہ دعج، آنکھ بڑی خوبصورت، موٹی، سیاہ، اشکل، لمبی، اہدب، یہ بال بڑے لمبے، اکحل، بغیر سرمے کے سرمہ لگا ہوا، انجل، ابرج، اہدب، احول، ادعج، اکحل، یہ سب نام میرے نبی کی آنکھوں کے ہیں کہ اللہ نے ایسی خوبصورت آنکھ کائنات میں اور کسی کو نہیں تھی۔ حسین آنکھ تھی، اس میں باریک سرخ دھاریاں تھیں، سیاہی سیاہ تھی، سفید تھی۔ جب آپ آنکھ اٹھا کے کسی کو دیکھتے تھے کوئی آپ کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکتا، سب ایسے ہو جاتے تھے۔ اس لیے میرے نبی یوں نہیں دیکھتے تھے، اور ایسے دیکھتے تھے، جل نظرہ الملاحظہ، ایسے جب کبھی آنکھ اٹھتی تھی پھر سب آپ کے سامنے یوں ہو جاتے تھے، کوئی آپ کے چہرے پہ نظر نہیں ڈال سکتا تھا۔ فی اشفارہ وطف، خوبصورت بال، اخن العرنین، ناک تھوڑا سا یہاں سے اٹھا ہوا، یہاں سے باریک، لہو نور یعلوہ، یہاں نور نظر آتا تھا، چمکتا ہوا۔ ضلیع الفم، ہونٹ بڑے خوبصورت، کھلے ہوئے اور چوڑے منہ کے ساتھ۔ اشنب براق الثنایا، مفلج الاسنان، دانت ایسے گودائی میں خوبصورت چمکتے ہوئے، جب کبھی آپ مسکراتے آپ کے دانتوں کا نور دیواروں پہ پڑتا ہوا نظر آیا کرتا تھا۔ ایسے حسین دانت تھے ہمارے نبی کے کہ دانتوں سے نور نکل کے دیواروں پہ پڑتا ہوا نظر آتا تھا۔ یہ 4 دانتوں میں تھوڑا فاصلہ تھا، باریک سا فاصلہ تھا، اس میں سے ایسے روشنیاں نکلتی تھی آپ کے مسکراہٹ کے دوران۔ سہل الخدین، یہ گال آپ کے نہ ایسے نیچے کمزور ہوں، نہ ایسے ابھرے ہوئے کہ برے نظر آئیں۔ کث اللحیہ، داڑھی بڑی خوبصورت گھنی نیم گھنگریالے، اور داڑھی میں سر میں 14 سفید بال تھے، اور ایک روایت میں 20 سفید بال تھے۔ اور کانا عنقہ جید دمیا، اور آپ کی یہ گردن مبارک سراہی کی طرح لمبی اور خوبصورت گولائی میں جیسے کسی نے گھڑ کے آپ کی گردن کو بنایا ہوا ہو۔ اور
آواز میں جادو، فی صوتہ سحل، آواز میں جادو، آواز میں کشش، آواز میں گرفت۔ طفیل بن عامر ایک بڑے عرب سردار ہیں، وہ مکے میں آئے، لوگوں نے کہا ایک جادوگر ہے جس کو سناتا ہے اس کا ہو جاتا ہے، تم اس کی نہ سننا۔ انہوں نے ڈر کے اپنے کان میں روئی ڈال لی کہ میں سنتا ہی نہیں۔ طواف کر رہے تھے، آپ پہ نظر پڑی، آپ نماز پڑھ رہے تھے ایک طرف کھڑے ہو کر، تو نظر پڑی تو کھنچ گیا دل، تو کہنے لگے من ہوا، یہ کون ہے؟ تو مکے والوں کا ہوا یہ وہی جادوگر ہے، وہی جادوگر ہے۔ تو طفیل کہنے لگے میرے جی میں آیا، تو اتنا بڑا سمجھدار آدمی ہے، یہ اتنا خوبصورت انسان، میرے خیال میں جادوگر نہیں ہو سکتا، میں اس کی سنتا ہوں، اگر اچھی بات ہوگی تو لے لوں گا، غلط ہوگی چھوڑ دوں گا۔ تو طواف پورا کر کے آپ کے پاس آ کے بیٹھ گیا، آپ نے سلام پھیرا، تو آپ طفیل کہنے لگا ما تقول یا محمد، کیا کہتے ہو محمد، کچھ سناؤ۔ تو آپ نے چند جملے بولے، ان الحمد للہ احمدہ واستعینہ واؤمن بہ واتوکل علیہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ تو وہ تڑپ گئے، میرے آپ کے لیے کوئی کشش نہیں ان کلمات میں ترجمہ بھی کر دوں تو کوئی کشش نہیں، لیکن وہ عرب سمجھنے والے وہ کہنے لگا اعد فقط بلغنا قاموس البحر، ارے ذرا دوبارہ سنانا، تیرے ایک جملے نے ساتوں سمندر کا پانی پی لیا ہے۔ تو آپ نے دوبارہ سنایا ان الحمد للہ احمدہ واستعینہ واؤمن بہ واتوکل علیہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ تو کہنے لگا مجھے کلمہ پڑھا دے، مجھے کلمہ پڑھا دے۔ آواز میں ایک کشش تھی، جو سنتا تھا وہ کھنچ جاتا تھا، خوبصورت آواز۔ وعید ما بین المنکبین، چوڑی چھاتی، کھلی چھاتی، عریض الصدر، چوڑا سینہ، سواء البطن والصدر، سینہ اور پیٹ برابر۔ میں مدرسے کہتا ہوں کتنے خواتین بھی مرد بھی، آپ سجے پاسے پیٹ کھبے پاسے، آپ کھبے پاسے، پیٹ کھبے پاسے، آپ سجے پاسے، دیکھتے ہیں وہ ادھر ہو تو پیٹ ادھر ہو جاتا ہے، ادھر ہو تو پیٹ ادھر ہو جاتا ہے، جو ہنستے میں پیٹ کرتا ہے، زبان سے نہیں وہ پیٹ سے ہنسے گڑ 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 گڑ۔ میرے اللہ کو انتہائی ناپسند ہے، موٹا چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو، اور مولوی موٹا تو سب سے برا لگتا ہے۔ بھائی احتیاط سے کھاؤ، اللہ تعالیٰ نے کھانے کے لیے نہیں پیدا کیا، اللہ نے کسی کام کے لیے پیدا کیا ہے، تو کھانے پینے کا وقت اللہ نے آگے رکھ دیا ہے، خوب ڈٹ کے کھا لینا، حلال بھی کھاؤ احتیاط سے بھی کھاؤ، بولو واشربوا ولا تسرفوا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کھانے کا والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین، اللہ نے اعلیٰ ترین غذا کی قسم اٹھائی اور اس میں ذائقہ نہیں دیکھا، نہ انجیر کا ذائقہ ہوتا ہے اتنا اچھا، اور زیتون تو ویسے ہی کڑوا ہوتا ہے، تو یہاں اللہ تعالیٰ سموسے پکوڑے کی قسم نہیں کھا سکتا تھا، مجھے سموسے کی قسم، مجھے پکوڑے کی قسم۔ تو اللہ نے ہمیں کھانے کا سلیقہ بتایا، طریقہ بتایا کہ اپنے یہ بوفے نہ کرو، بوفے 50 چیزیں پلیٹ میں ڈال لی اور پھر لگے ہیں جانوروں کی طرح کھاتے ہی جا رہے ہیں، کھاتے ہی جا رہے ہیں، کھاتے ہی۔ میرے نبی سے ایک وقت میں ایک سالن کھاتے تھے، ایک دو کبھی نہیں کھائے، ایک۔ اور زندگی بھر میرے نبی نے باسی کھانا نہیں کھایا، صبح کا پکا شام نہیں کھایا، شام کا پکا صبح نہیں کھایا، صرف ایک دفعہ حج کے موقع پر ام ہانی حضرت علی کی بہن مکہ میں، ان کے گھر باسی روٹی کے 2-4 لقمے لیے، ورنہ صبح کا پکا ہوا شام نہیں کھاتے تھے، یا تازہ یا فاقہ، یا تازہ یا فاقہ، تمہاری طرح نہیں 8 دن کا پکا کے فریج میں ٹھوک دیتا ہوں، کٹی رکھو دکھاتی رہو، یہ خیال 8 دن کا پکا کے کٹھے ٹھوک دیا اندر، اب نکال کے بیگم اپنے ٹائم پہ گرم کر کے کھا رہے، میاں صاحب اپنے ٹائم پہ گرم کر کے کھا رہے ہیں، آپ ہی برتن صاف کیتے جاتے ہیں، آپ ہی کینیڈا کیا بڑا کینیڈا۔ میں انگلینڈ گیا تو میرے بڑے اچھے دوست ہیں، وہ کہنے کے مولانا میں نئی گاڑی لایا ہوں، آپ کو اس میں بٹھانا ہے۔ اچھا کتنے کی؟ کہنے کا 2.5 لاکھ پاؤنڈ کی ہے، 2.5 لاکھ پاؤنڈ۔ میں نے کہا اس کا ڈرائیور کون ہے؟ ڈرائیور تو خود ہی ہوتے ہیں۔ میں نے کہا پھر ہماری سوزوکی اچھی ہے جس پر ڈرائیور رکھا ہوتا ہے، صاف بھی کرتا ہے بٹھاتا بھی ہے، تم اچھے 2.5 لاکھ پاؤنڈ کی گاڑی لی ہے، اگر ٹائر بھی خود دھو رہے ہو اور اس کے میٹ بھی خود صاف کر رہے ہو نکال کے، ابھی بیگم نے برتن بھی تم سے صاف کروانے ہیں، وہ الگ سے کام ہے۔ میرے نبی سوا البطن والصدر، میرے نبی کا سینہ اور پیٹ برابر تھا، سب القص، بالکل ایسے سیدھا قد، بالکل، اور کبھی زندگی میں پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، صبح کھایا شام نہیں کھایا، شام کھایا صبح نہیں کھایا، جان بوجھ کے، جب کھایا تو چند لقمے۔ دقیق المسربہ، یہاں بالوں کا تار تھا جو ناف پہ آ کے ختم ہوتا تھا، باقی سارا جسم انور المتجرد، چمکتا ہوا جسم تھا، چمکتا ہوا، رہبر راہا، یہ ہتھیلی کشادہ، شسن الکفین والقدمین، یہ جگہ پاؤں کی یہ جگہ، اس پر گوشت خوبصورت مسیح القدمین، اس طرح تھا کہ یہ رگیں نظر نہیں آتی تھی، اور جو حصہ آپ کا کپڑوں سے باہر نظر آتا وہ نور چمکتا نظر آتا تھا، اور اذا زال قلعا، آپ پورا قدم ایسے نہیں چلتے، آپ پورا ایسے قدم اٹھاتے تھے، اور یقارب الخطا، قدم چھوٹا چال میں تیزی، ایسے لمبے قدم نہیں اٹھاتے تھے، چھوٹا قدم لیکن اس میں تیزی بہت، یمشی تکفیا، ذرا کندھے جھکا کے چلتے تھے، اکڑ کے زندگی بھر نہیں چلے، تھوڑی گردن بھی جھکی ہوئی، تھوڑے کندھے بھی جھکے ہوئے، اور عاجزی، اور ہمیشہ سلام میں پہل فرماتے تھے، جس کو بھی ملتے تھے سلام میں پہل ہوتی تھی، اور اتنے عالی اخلاق تھے، کبھی کسی کو یوں کر کے نہیں بلایا، ہمیشہ یوں کر کے اشارہ کر کے، پورے ہاتھ کا اشارہ کر کے بلایا، اور جب کبھی آپ کو دائیں بائیں سے کوئی بلاتا یا رسول اللہ تو آپ یوں نہیں کرتے تھے، اور میں یوں کھڑا ہوں، مجھے فوزان کہتا ہے مولانا صاحب تو میں اتنا ہی کروں گا، جی فرمائیے کیا کرنا ہے، کوئی ادھر سے ہوگا تو میں کہوں گا ہاں جی بولو کیا کہنا ہے، پر اپنے نبی کے اخلاق دیکھو، یہاں سے کسی نے آپ کو بولا یا رسول اللہ تو آپ یوں نہیں کرتے تھے، آپ یوں کرتے تھے، پورا اس کو سینہ دیتے تھے، کوئی ادھر سے بولا تھا یا رسول اللہ تو آپ یوں نہیں کرتے تھے، آپ پورا ایسے موڑتے تھے، پھر کہتے تھے جی فرمائیے، پورا سینہ دیتے تھے اس کو، اور پھر کوئی
कहता आपसे बात करनी तो आप यूँ हो जाते, तो आपसे बात करनी आप यूँ हो जाते। जब तक वो बात ख़त्म नहीं करता था आप उसकी सुनते रहते थे, और जब किसी की बात सुनते थे तो बिल्कुल उसको चेहरा देते थे। ये मोबाइल ने हमारे अखलाक पर बात करता है। बच्चा माँ से बात करता है, वो बैठी मोबाइल दे, हाँ बोलो क्या कहते हो, सुन रही हूँ, बोलो बोलो सुन रही हूँ। आँखें इधर होती हैं और कान इधर होते हैं। ये जिससे भी आप ऐसा करोगे आपने उसके दिल को तबाह करके रख दिया। तवज्जो फरमाइए, हमारे उर्दू में कहते हैं तवज्जो, ता हटा दो तो निकलता है वजह, चेहरा। अपना बूथा शरीफ मेरी तरफ करो, मुझे इज्जत दो, मेरी आंखों में आंखें डाल के बात करो। आपको सही सच्चा वाक़या सुनाऊं। हमारे फैसलाबाद में एक खातून स्कूल टीचर थी, तो पेपर चेक कर रही थी तो रोने लगी, मार्किंग करते हुए। तो उनके हस्बैंड ने पूछा क्यों रोई हो, तो उसने एक पेपर निकाल के दे दिया, कहा इसको पढ़ो। तो उसमें एक सवाल था कि बच्चों से कि आप क्या बनना चाहते हैं। तो बच्चे ने लिखा था मैं स्मार्टफोन बनना चाहता हूँ, कि मैं देखता हूँ कि मेरी माँ और मेरे जो फादर हैं वो मुझे इतना तवज्जो नहीं देते जितना अपने फ़ोन को तवज्जो देते हैं। मैं उनसे बात भी करूँ तो वो अपने फ़ोन में लगे होते हैं और उसी में लगे लगे मुझसे बात करते हैं। मुझे मेरा जी चाहता है मैं भी स्मार्टफोन होता। तो उनके खामिद ने पूछा तो क्यों रोई हो, कहिए तेरे मेरे बेटे ने लिखा है ये। और तो रोल नंबर था ना, इनको तो पता था किसका रोल नंबर है, आपको नहीं पता था। कहिए तेरे मेरे बेटे ने लिखा है कि मैं स्मार्टफोन बनना चाहता हूँ। तो ये ज़रूरत की चीज़ है, लेकिन अब आप तो अपना कल्चर भूल गए। मरासी बढ़ गए, कालीशान कौम होती है हमारे पंजाब में, तो वो हमारी पंजाबी की मिसाल है, मरासी आंदा पुत्र जमे उन्हें चौंक चौंक के मार छड़िया। तो ये स्मार्टफोन ने तो मैं टॉयलेट में भी फ़र्क नहीं रखा, टॉयलेट में भी सौदे कर रहे होते हैं बैठे हुए। तो हर चीज़ की एक तरतीब है। मेरे नबी जब किसी की सुनते थे तो पूरी तरह मुतवज्जो होते थे, छोटे को भी इज्जत देते थे, बड़े को भी इज्जत देते थे। तो मेरे और अल्लाह के दरमियान जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हस्ती, ये वासिता है, ये राबिता है कि मुझे अपनी ज़िंदगी में ढलना है उस महबूब के तरीके में जिसे मेरे अल्लाह ने पसंद किया। फला व रब्बिक, जो कुरान की पहली कसम है, वल असर, जो कुरान की आखिरी कसम है। फला व रब्बिक ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम थुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजन मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा। मुझे कसम है मेरे महबूब आपके रब की, सुभान, ये कुरान की सबसे खूबसूरत कसम है। और इज़हार मोहब्बत में सबसे आलीशान कसम है कि अल्लाह ताला यूँ कह रहा है, ऐ मेरे महबूब मुझे आपके रब की कसम। खुद ही कसम उठाता है और अंदाज ऐसा है जैसे कसम उठाने वाला कोई और है और रब मोहम्मद कोई और है। ये इज़हार मोहब्बत की आखिरी शक्ल होती है कि कसम उठाने वाला अपने आप को दो बना दे। मुझे आपके रब की कसम, कनाडा वालों को बता दें जब तक आपके तरीकों पर नहीं आएंगे मैं इन्हें कबूल नहीं करूँगा। अल्लाह के नबी को राज़ी करना, उनके खुशी को हासिल करना। एक सहाबी आए, या रसूल अल्लाह, मेरा पड़ोसी है, उसकी खजूर ऐसे होकर मेरे घर के सहन में उसके चंद आते हैं शाखें, जब फल लगता है तो वो गिर जाता है, तो मेरे बच्चे उठाते हैं तो उधर से दौड़ के आता है, उनके मुँह से खजूर निकाल लेता है। आप उसे कहें कि बच्चों पर इतनी सख्ती ना करें। आपने उसे बुलाया, वो मुनाफिक था, आपने उसे बुलाकर कहा कि ये खजूर मुझे दे दो और इसके बदले जन्नत में मुझसे एक खजूर दे दो। वो कहने लगा, या रसूल अल्लाह ये मुझे और मेरे बच्चों को बड़ी पसंद है, कोई और होती तो मैं नहीं देता। अब चुप हो गए, वो चले गए। एक साहबी बैठे थे, अबू दाहदा, या रसूल अल्लाह मैं ले दूँ, मुझे आप वादा करते हैं, मुझसे वादा करते हैं मुझे जन्नत में लेकर देंगे। हमने कहा तो पीछे पहुंच गए। कहने लगे भाई खजूर का सौदा करो। जाओ जाओ, मैंने अल्लाह के नबी को नहीं बेची, तुम्हें कैसे बेच दूँ। कहने लगे जो तेरे मुंह में आता कीमत मांगो। कहने लगा अपना बाग मुझे दे दे, खजूर ले ले। बाग में 600 खजूरें थी। तो कहने लगा पक्की बात है, तो चलो बाग तेरा, खजूर मेरी। ठीक, मुझे और क्या चाहिए। 600 खजूरों का बाग। दौड़े दौड़े आया, या रसूल अल्लाह मैंने खजूर खरीद ली, आप उसको दे दें। हमने कहा मुझे तो देनी, तुम्हें कैसे दे दी। कहा मैंने पूरा बाग दे दिया और खजूर उससे ले ली, 600 खजूरों का। आपने कहा हमारा पिछला सौदा कैंसिल, पहले था एक खजूर लेकर दूंगा, अब तेरा मेरा सौदा ये है कि तेरे लिए जन्नत में बेशुमार बागात भी मिल गए और तेरे लिए घर भी तैयार हो गए। कम में नाज़िन रदाहा वदारिन फयाहा अबिदाहदाहा। उन्होंने वहीं से छलांग लगाई और दौड़े दौड़े बाग गए। अंदर नहीं गए, बाहर से खड़े होकर कहा उम्मुत दाहदा बाहर आ जाओ, हमने ये बाग अल्लाह उसके रसूल को दे दिया। ये मेरे अजीज़ों जहाँ भी रहो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक और पाकीज़ा ज़िंदगी को अपना साथी बना लो, तो ये जहान भी आपका है, वो जहान भी आपका है। कोई मुश्किल ज़िंदगी नहीं है, चंद फ़राइज़ हैं। 5 वक्त की नमाज है, क्या ज़ोर लगता है, कितनी देर लगती है 5 वक्त नमाज में, कितनी देर लगती है। और मुसाफिर हो तो आधी हो जाती है। रोज़ा साल के बाद आता है, आपके तो रोज़े ठंडे होते हैं, चलो लंबे होते हैं लेकिन ठंडे होते हैं, हमारे रोज़े तो बड़े गर्म होते हैं, वो भी साल के बाद है। उसमें बीमार हो जाओ तो माफ़ है, सफ़र में हो तो माफ़ है, बाद में रख लेना। ज़कात वो मालदार पर है, हज मालदार पर है, गरीब पर न ज़कात है न हज है, तो पीछे सिर्फ एक नमाज रह जाती। नमाज एक ऐसी दौलत है जिसके बारे में कोई गुंजाइश नहीं है, इसे हर हाल में अदा करो। अगर इसमें कोई गुंजाइश होती तो मुझे मैदान करबला में मेरे नबी के नवासे की जब गर्दन उड़ाई जा रही थी और नमाज का टाइम हुआ है तो आपने कूफे वालों से कहा थोड़ी देर रुक जाओ, मुझे नमाज पढ़ने दो। तो उन्होंने कहा हम नमाज पढ़ने के लिए जंग नहीं रोकेंगे। तो आपने फरमाया फिर हम नमाज नहीं छोड़ेंगे। आपने आधों को लड़ाई पे लगा दिया और आधों के साथ मिलकर आपने नमाज अदा फरमाई। फिर उनको लड़ाई पे लगा दिया और पहलों को कहा नमाज पढ़ने को, और असर से पहले सबके सर कट के नेज़ों पे चढ़ गए। तो एक नमाज ऐसी चीज़ है, बहुत बड़ा मजमा है ईमान को। नौजवान भी हैं, बच्चे भी हैं, बच्चियाँ भी हैं, ख़वातीन भी हैं, हज़रात भी हैं। मेरे नबी की ज़िंदगी में नमाज, मेरे नबी जब दुनिया में तशरीफ़ लाए और लेडी डॉक्टर ही कह लो, दाई शिफा बिन्त असद, उन्होंने आपको माँ के पहलू में लिटाया तो आपने एकदम से करोड़ बदली और सजदे में लंबा सजदा किया और उसके बाद सर उठा के यूँ किया और
اس ہاتھ کا سہارا لے کر اس ہاتھ کو یوں اٹھایا اور ایسے انگلی کو کیا تو پورے عالم میں نور ہی نور پھیل گیا اور آپ گرے اور پھر بچہ جیسے ہوتا ہے ویسے آتے ہی اعلان کیا کہ میں سجدے لے کر آ رہا ہوں. اور جب آپ دنیا سے جا رہے تو آپ نے کہا نماز 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 نہ چھوڑنا. عبادات میں ایک نماز ایسی ہے جس میں گنجائش نہیں. اور اس کے بعد دوسری زندگی میں چند چیزیں ان سب کا خلاصہ کروں تو چار چیزیں, سب کا خلاصہ کروں تو چار باتیں. وہ بھی حدیث پاک میں میرے نبی نے فرمایا اربع من کن فیہ ما ضرہ ما فاتہ من الدنیا. چار باتیں لے لیں اس سارے ہال کے حاضرین حاضرات سامعین سامعات, تو میرے نبی فرماتے ہیں اس کو سب کچھ مل گیا, سب کچھ مل گیا. چار باتیں سب کچھ مل گیا. صدق حدیث, حفظ امانت, حسن خلیقت, عفت فی طعمت. چار باتیں, سچ بولے جھوٹ نہ بولے, سچ بولے جھوٹ نہ بولے, دیانتداری سے کام کرے دھوکہ نہ دے, اخلاق اچھے ہوں بد اخلاق نہ ہو, رزق حلال ہو حرام نہ ہو. چار باتیں جو کر لے گا وہ پورا دین اس کے ہاتھ میں آ جائے گا. عبادات کے بعد نماز فرائض, تو ایک سچائی ہو, ایک دیانتداری ہو, ایک اخلاق اچھے ہوں اور ایک رزق حلال ہو, تو ہر چیز آپ کے تابع اللہ تعالیٰ کر دے گا. یہ پورے کا پورا دین ہے جو میرے نبی لے کر دنیا میں تشریف لائے. یہاں کے ماحول میں دوڑ لگی ہوئی ہے اور ایک دوسرے کو خیال کرنا یا اس کے لیے وقت نکالنا, خاص طور پر جہاں والدین پوری دنیا میں ہی پریشان ہیں لیکن ان ملکوں میں زیادہ پریشان ہیں کہ پتہ نہیں سسٹم ایسا ہے یا قدر کوئی نہیں ہے. لیکن میرے نبی نے فرمایا تھا کاش میری ماں زندہ ہوتی تو لوگ دیکھتے میں کیا کرتا. میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہوتا, سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور ادھر سے میری ماں مجھے پکارتی محمد, تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا. ایک صحابی کا پیغام آیا ان کی بیگم کا کہ وہ مر رہے ہیں لیکن کلمہ نہیں پڑھا جا رہا. تو آپ تیزی سے اس کے گھر گئے, دیکھا تو وہ بول رہے ہیں. ہم نے کہا کلمہ پڑھو, کہا یہ نہیں پڑھا جاتا. ویسے بول رہے ہیں نہیں پڑھا جاتا. آپ نے پوچھا اس کے والدین میں کون زندہ ہے, کہا جی ماں زندہ ہے. آپ نے کہا بلاؤ, کہ ماں آ گئی. آپ نے کہا تم اس سے ناراض ہو, کہا جی ناراض ہوں. کیا ناراضگی ہے, کہ یا رسول اللہ بدتمیزی سے بولتا تھا بس, اور کوئی ناراضگی نہیں. بہت نیک بچہ ہے, تہجد بھی پڑھتا ہے, روزے بھی رکھتا ہے, قرآن بھی پڑھتا ہے. مجھ سے بولتا ہے تو سخت ہو کے بولتا, رحش ہو کے بولتا. تو آپ نے کہا معاف کرتی ہو, کہا نہیں میں نہیں معاف کرتا. تو آپ نے فرمایا میں اسے آگ لگا دوں پھر سفارش کرو گے, کہا ہاں پھر تو کروں گے. کہ اگر تو نے معاف نہ کیا تو اللہ اسے جہنم میں ڈال دے گا. اور کہا نہیں میں معاف کرتی ہوں. جب میں نے کہا میں معاف کرتی ہوں, آپ نے کہا کلمہ پڑھو, تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ, اور اس کی جان نکل گئی. پھر آپ نے ان کا جنازہ پڑھایا اور فرمایا کہ جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت, اس میں زمین آسمان کی لعنت. ان کی نہ نماز قبول ہے, نہ روزہ قبول ہے, نہ صدقہ قبول ہے. تو مجھے آپ اکثر نوجوان نظر آ رہے ہیں, آپ فیملیز والے ہیں, اپنے ماں باپ کو عزت دیں, اپنے ماں باپ کے پاؤں دھو کر بھی ان کی دعا لے لیں. وہ دعا آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیں. ماں باپ کی دعائیں وہ کام کرتی ہیں جو نہ امریکن ڈالر کرتا ہے, نہ کینیڈین ڈالر کرتا ہے, نہ برٹش پاؤنڈ کرتا ہے, نہ پاکستانی ہندوستانی روپیہ کرتا ہے. ماں باپ کی دعاؤں سے ساتوں آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں. زمین آسمان کی برکتیں سمٹ کر ان لوگوں کے پاؤں میں آتی ہیں جو اپنے ماں باپ کی دعا لیتے ہیں. ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو فلاں آدمی گوشت بیچنے والا, اس کو ہم قصاب کہتے ہیں, قصائی. یہ کوئی اتنا بڑا معزز پیشہ نہیں ہوتا. تو موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ میرا ساتھی گوشت بیچنے والا, تو اس کو دیکھنے چلے گئے. دیکھا تو ایک عام آدمی جیسے گوشت بیچ رہا ہے ایسے ہی سارے بازار میں بیٹھا ہوا, دوسرے بھی بیٹھے ہوئے. جب شام ہوئی اس نے تھیلے میں گوشت کا ٹکڑا ڈالا اور گھر گیا, تو موسیٰ علیہ السلام بھی ساتھ گئے. تو اس نے جا کر گوشت کو کاٹ کے ہانڈی میں چڑھایا, آٹا گوندنے لگا, آٹے کو رکھ دیا, پھر سالن تیار کیا, پھر روٹی تیار کی. ایک عورت بوڑھی یوں کر کے چارپائی پہ لیٹ گئی, اس کو ہلایا جلایا, ماں جی اٹھ کے بیٹھ گئی. تو اس کو ہاتھ کا سہارا دے کے کھانا کھلایا, اپنے ہاتھوں سے کھلایا, کھلاتا رہا. جب اس نے کہا بس تو اس نے اس کا منہ صاف کیا, کلی کرائی. جب وہ لیٹنے لگی تو کچھ بولی. تو موسیٰ علیہ السلام دور کھڑے تھے, سمجھے نہیں کہ یہ کیا بول رہی. تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا کہہ رہی تھی. وہ کہنے لگا حضور کیا بتاؤں کیا کہہ رہی تھی. جب بھی اس کی خدمت کرتا ہوں تو یہ مجھے دعا دیتی ہے کہ اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنائے. تو میں تو غریب کسائی ہوں, موسیٰ تو بہت بڑا نبی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تیری ماں نے تیرا کام کر دیا ہے, تیری ماں نے تیرا کام کر دیا ہے. میرے عزیزو, ممکن ہے ماں باپ کی خدمت کرنا, دعا لینا تمہیں یہاں مشکل نظر آئے, لیکن اللہ کی قسم اسی میں آپ کی دنیا چھپی ہوئی ہے, اسی میں آپ کی آخرت چھپی ہوئی ہے. اپنے ماں باپ کی دعا لو, اپنے ماں باپ کی دعا لو, اپنے ماں باپ کی دعا لو. دوسرا رشتہ ہے یہاں خامد اور بیوی کا. پورے ویسٹ میں طلاقیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں, بہت زیادہ طلاق کی ریشو بڑھ گئی ہے. یہ سب سے خوبصورت رشتہ ہے, سب سے عالی شان رشتہ ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بہترین انسان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو. اور آپ کو ایک عجب حدیث سناؤں, سب سے پہلے جو چیز قیامت کے دن میری نیکیوں اور برائیوں کو تولنے کے لیے جب اللہ ترازو لگائے گا تو سب سے پہلے جو چیز تولنے میں رکھی جائے گی وہ میرا بیوی کے ساتھ سلوک تولا جائے گا, اور بیوی کا خامد کے ساتھ سلوک تولا جائے گا. یہ وہ رشتہ ہے جس کو سب سے پہلے جنت میں بنیاد رکھی گئی. اللہ نے آدم اور حوا کا نکاح پڑھا کر انہیں خامد اور بیوی کے رشتے میں جوڑا, اور یہی رشتہ جنت میں جا کے آخر میں بھی یہی رشتہ ہے, وہ خامد اور بیوی کا رشتہ ہے. میرے نبی نے 11 شادیاں کی, اللہ کی قسم صرف ہمیں زندگی سمجھانے کے لیے کی کہ گھر میں زندگی کیسے گزاری جاتی ہے. نماز کے لیے ایک لوٹا پانی چاہیے, 10 منٹ چاہیے, لیکن گھر میں اچھے اخلاق کے لیے بہت بڑا ظرف چاہیے. بیوی کے اخلاق و خامد کے لیے, خامد کے اخلاق و بیوی کے لیے. یہ اتنا خوبصورت رشتہ ہے, اتنا بنیادی رشتہ ہے کہ تمام رشتے اس کے سامنے چھوٹے پڑ جاتے ہیں. ہمارا عام طور پہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, ہم اپنے اس رشتے کو بچائیں باقی رشتوں کی زیادتی سے. والدین سختی کریں تو اپنی بیوی کو بچاؤ, بیوی سختی کرے تو اپنے والدین کو بچاؤ. بیچ میں تم ایک ترازو کا کام کرو,
हम अपने घर को खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो ये डॉलर से नहीं खूबसूरत होगा, ये आपके अखलाक से खूबसूरत होगा। एक मीठा बोल वो बीवी के दिल को खरीद लेता है, एक मीठा बोल वो खामिद के दिल को खरीद लेता है। ऐसी औलाद के साथ भी वो शिद्दत और सख्ती ना हो, बल्कि नरमी का मामला हो, प्यार मोहब्बत का मामला हो। मेरे नबी ने हसन हुसैन के साथ 7 साल गुजारे, आपने एक नसीहत नहीं की, उनके साथ खेलते थे, उनको टाइम देते थे, इस तरह सिफात मुंतकिल होती चली गई। ये चंद चीज़ें हैं, इनको करते करते दुनिया से चले गए तो दुनिया भी आपकी है और आखिरत भी आपकी है। और मैं अपनी बात ख़त्म करने से पहले, अगर किसी से लड़े हुए हो तो सुलह कर लेना उठ के, अगर किसी से बातचीत बंद है तो सुलह कर लेना।